بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 23 ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی المضمضۃ والاستنشاق، یعنی کلی کرنے کے بارے میں اور ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ ملاحظہ فرمائیے، اور اس سبق کے بھی اہم نکات یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث باب کی عبارت پڑھیں گے اور اس کا مختصر ترجمہ سب سے پہلے کریں گے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر۔ وفي الباب عن عثمان ولقيت بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم۔ حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح۔ واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء۔ وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد رحمه الله الاستنشاق أوكد من المضمضة، وقال طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري رحمه الله وبعض أهل الكوفة، وقال طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك وشافعي رحمه الله۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو صاف کرو، اور جب پتھر سے استنجا کرو تو طاق عدد یعنی 3 یا 5 وغیرہ کا اختیار کرو۔ اس مضمون کی روایت حضرت عثمان، لقیت بن صابرہ، ابن عباس، مقدام بن معدی کرب، وائل بن حجر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے۔ سلمہ بن قیس کی یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں فقہا کے مختلف گروہ ہیں۔ سب سے پہلا جو طائفہ ہے، سب سے پہلی جو جماعت ہے فقہا کی، ان کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص وضو میں کلی یعنی مضمضہ اور ناک میں پانی ڈالنا یعنی استنشاق چھوڑ دے تو کیا اس کی نماز درست ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے اگر کسی نے وضو میں ان دونوں کو چھوڑ کر نماز پڑھ لی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ان کے نزدیک وضو اور غسل جنابت دونوں میں یہ حکم یکساں ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کا مؤکد حصہ ہے۔ ایک اور جماعت کہتی ہے غسل جنابت میں تو دوبارہ کرنا لازم ہے لیکن وضو میں نہیں۔ یہ امام سفیان ثوری اور کوفہ کے بعض علماء کا قول ہے۔ کوفہ یعنی احناف کا بھی یہی قول ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں وضو اور غسل دونوں میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دے تو وضو یا غسل دوبارہ کرنا واجب نہیں ہے۔ حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہے جریر بن عبد الحمید بن قرۃ الضبی الکوفی، اور منصور بن المعتمر بن عبداللہ السلمی الکوفی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ہلال بن یساف، تقریب میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یا کے کسرے کے ساتھ ہے یساف۔ سلمہ بن قیس الاشجعی، یہ صحابی ہیں، کوفہ کے رہائشی ہیں۔ اب ہم المضمضہ، الاستنشاق، الاستنثار اور الاستجمار، ان چاروں کا مفہوم جانیں گے اور اس کے بعد فقہا کے جو اقوال ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ مضمضہ کا مطلب ہے حرکت دینا، جیسے کہا جاتا ہے کہ مضمض الناس فی عینیہ، یعنی لوگوں کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی، یعنی نیند کے آثار ظاہر ہوئے۔
بعد میں یہ لفظ خاص طور پر منہ میں پانی ڈال کر اسے حرکت دینے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ شرعی وضو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پانی منہ میں ڈالے، اسے گھمائے، پھر باہر نکال دے۔ یہی بات فتح میں بھی مذکور ہے۔ استنثار کی وضاحت یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، اور قاموس میں یہ بھی ذکر ہے کہ استنثرا یعنی پانی کو نکالا، پھر ناک کی قوت سے باہر نکالا، یعنی پانی کو اوپر کھینچنا ناک کی سانس کے ساتھ استنشاق کہلاتا ہے، اور جب اس کو ناک کے ہی کی سانس کے ذریعے سے باہر نکالا جائے تو اس کو استنثار کہتے ہیں، یعنی ناک کو جھاڑنا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں استنثار وہ عمل ہے جس میں آدمی وضو کے دوران ناک میں پانی کھینچتا ہے تاکہ اندرونی صفائی ہو، پھر اسے ناک کی ہوا سے باہر نکالتا ہے، چاہے ہاتھ کی مدد سے ہو یا بغیر ہاتھ کے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ بغیر ہاتھ کے استنثار مکروہ ہے کیونکہ یہ جانوروں کے عمل سے مشابہت رکھتا ہے، مگر مشہور قول یہ ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اگر ہاتھ سے استنثار کرے تو مستحب ہے کہ بائیں ہاتھ سے کرے۔ نسائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی قید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اب آتے ہیں استجمار کی طرف۔ استجمار کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم پتھروں سے استنجا کرو، استجمرا یستجمیرو سے۔ یہ چھوٹے پتھر ہوتے ہیں جو قضاء حاجت کے بعد صفائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ مضمضہ اور استنشاق کے وجوب اور عدم وجوب سے متعلق ائمہ فقہا کے کیا اقوال ہیں، تو بدائے سنائے سے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اس عبارت میں وضو کے دوران کلی یعنی مضمضہ اور ناک میں پانی ڈالنا یعنی استنشاق کے حکم پر فقہا کا اختلاف بیان ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور محدثین کے نزدیک یہ دونوں افعال وضو اور غسل میں فرض ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہیں۔ اہل حدیث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل پابندی کو فرضیت کی دلیل بنایا، یعنی یہ واجب ہے اور ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مواظبت اور پابندی فرمائی ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کا حکم جسم کے ظاہر پر ہے، اور چونکہ منہ اور ناک جسم کے باطن میں شمار ہوتے ہیں اس لیے ان کا دھونا واجب نہیں۔ وضو میں صرف 3 اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح واجب ہے، اس لیے منہ اور ناک کا دھونا فرض نہیں۔ البتہ غسل جنابت میں پورے بدن کی طہارت مطلوب ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی یہ سنت کی دلیل ہے نہ کہ فرضیت کی، لہٰذا یہ افعال سنن عبادات میں شمار ہوں گے۔ مضمضہ اور استنشاق کے وجوب و عدم وجوب سے متعلق ہم المغنی سے بھی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ صاحب مغنی نے بھی بالکل اسی طرح کا ائمہ کے درمیان اختلاف یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال جمہور ائمہ کے نزدیک وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ مسنون ہے، اور جنابت والے غسل میں یہ فرض ہے، کیونکہ جنابت کے غسل کے اندر جو منہ ہے اور ناک کا اندرونی حصہ یہ حیثیت اچھے طریقے سے پاکی کرنے کے یہ باہر کا حصہ شمار ہوتا ہے، یعنی ظاہر شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تک پانی آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے، جبکہ اس میں فطہروا کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی طریقے سے صفائی کی جائے، تو اس کے لیے یہ دونوں اعضاء ان کے اندر پانی پہنچانا فرض ہو جائے گا۔ جبکہ وضو کے اندر جو فرائض ہیں وہ آیت کے مطابق صرف 4 ہی ہیں، لہٰذا اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرائض میں شامل نہیں ہوگا بلکہ مسنون ہوگا۔ وفی البابی کے تحت عثمان، لقیط بن صبرہ، ابن عباس، مقدام بن مادی کریب، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی احادیث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث جو حضرت عثمان کی ہے اس کو شیخان نے، امام بخاری اور امام مسلم نے بھی ان کو نقل کیا ہے۔ لقیط بن صبرہ کی روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے، اور اس طریقے سے سنن اربعہ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے بھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اور ایک روایت اس کی یہ بھی ہے کہ اذا توضأت فمضمض، اس کو امام ابو داود نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ بھی اسی حدیث کی مزید تفصیل ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسی باب کے تحت کچھ اور احادیث بھی موجود ہیں۔ اس میں ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، جس کے الفاظ یہ ہیں استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا، اور حدیث مقدام بن معدی کرب اس کو ابو داود نے نقل کیا ہے،
وائل بن حجر کی حدیث کو طبرانی نے نقل کیا ہے، اور اسی باب کے اندر کچھ اور احادیث بھی لائی جا سکتی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینتثر، اس کو شیخان نے بھی نقل کیا ہے۔ سلمہ بن قیس کی روایت کے بارے میں فرمایا کہ یہ روایت حسن صحیح ہے، نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ وضو میں موجود احادیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں بھی ہیں، جیسے کہ یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وضو میں ناک جھاڑنا یعنی استنثار یہ سنت مؤکدہ ہے، استنجا میں طاق یعنی 3، 5، 7 عدد استعمال کرنا افضل ہے، طہارت عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے، وضو و غسل میں مزمزہ اور استنشاق کی اہمیت واضح ہوتی ہے، امام احمد کے نزدیک استنشاق مزمزہ سے زیادہ مؤکد ہے، دین نے جسمانی اور روحانی صفائی دونوں پر زور دیا ہے، صحت کے لحاظ سے بھی ناک صاف کرنا فائدہ مند ہے۔ اصلی تطبیق کر کے اگر ہم دیکھیں تو مزمزہ اور استنشاق کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے سے صفائی اور جراثیم سے حفاظت کا بھی پہلو نکلتا ہے، اور ذاتی نظافت اور ہائیجین بھی ہے، ماحول دوست طرز عمل بھی ہے، روزمرہ عادات کی تربیت بھی ہے، دین میں سہولت اور لچک بھی ہے، جسمانی اور روحانی پاکیزگی بھی ہے۔ اس سبق کا خلاصہ ایک نظر آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اسی کے ساتھ سبق کے آخر میں آپ یہ سوالات بھی نوٹ فرما لیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔